میرے ماں باپ نے میری شادی اپنی مرضی سے اپنے دور کے رشتہ داروں میں طے کر دی تھی۔ یہ لوگ ابو کے خاندان کے دور کے رشتہ دار تھے۔ ویسے تو ان لوگوں سے زیادہ ملنا ملانا نہیں تھا، مگر شادیوں میں اور دیگر تقریبات میں ایک دوسرے سے سامنا ہوتا رہتا تھا۔ ہم لوگ ایک دوسرے کے گھر کبھی نہیں گئے تھے، مگر رشتہ داروں کے گھر ضرور ملاقات ہو جاتی تھی۔ امی ابو بھی ان لوگوں کو بہت اچھا جانتے تھے۔ ان کے خیال میں ان لوگوں کا گھرانہ ایک بے حد اچھا اور مہذب گھرانہ تھا۔ ابو کے منہ سے میں اکثر ان لوگوں کی تعریف سنا کرتی تھی۔ ایک دو بار امی نے ان لوگوں سے کسی تقریب میں تعارف بھی کروایا تھا، اور وہ آنٹی مجھے بہت پیار اور شفقت سے ملی تھی۔ ان کی شخصیت میں کسی قسم کا جھوٹ یا ریاکاری شامل نہیں تھی۔ وہ لوگ پیسے والے تھے، مگر اپنے پیسے کا ذرا بھی گھمنڈ نہیں تھا۔ وہ سب سے بہت عاجزی اور انکساری سے مل رہی تھی۔ مجھے بذات خود وہ لوگ بے حد اچھے لگے تھے۔ چند دن بعد ہمیں رشتہ داروں کی جانب سے ایک شادی کا دعوت نامہ موصول ہوا۔ یہ بہت قریبی شادی تھی، اس لیے وہاں جانا لازمی تھا۔ امی نے مجھے بطور خاص تاکید کی تھی کہ میں وہاں سے اس شادی میں اچھے سے تیار ہو کر چلوں، تو میں نے بھی امی کی بات مانی اور شادی میں جانے کے لیے دل سے تیار ہوئی۔ دراصل اب میرے ماں باپ کو دن رات میری شادی کی فکر کھائے جا رہی تھی۔ ہم لوگ مڈل کلاس طبقے سے تعلق رکھتے تھے، اور مڈل کلاس طبقے میں اس قدر آسانی سے بیٹیوں کے رشتے طے نہیں ہوتے۔ ماں باپ کو بہت کوشش کرنی پڑتی تھی کہ کہیں بہتر جگہ سے ان کی بیٹی کا رشتہ آ جائے۔ جب بھی میرے ماں باپ بھی میرے رشتے کے لیے پریشان تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ میرے لیے رشتے نہیں آئے تھے، میرے لیے کافی گھرانوں سے رشتے آئے تھے، مگر کوئی بھی گھرانہ اب تک میرے ابو کو سمجھ نہیں آ سکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میرا اب تک کہیں بھی رشتہ طے نہیں ہو سکا تھا۔ میں نے تعلیم بھی اچھی حاصل کی تھی، اور اپنی امی کی بدولت میں گھر کے کاموں میں بے حد طاق تھی۔ مجھے نہیں یاد میری امی نے کبھی مجھے آرام بھی کرنے دیا ہو۔ وہ یہی کہتی تھیں، اپنے گھر سے کام سیکھ کر پرائی گھر جاؤ گی تو وہاں آرام ملے گا، ورنہ زندگی تانے سنتے ہی گزر جائے گی۔ اس بات کی سمجھ مجھے اس وقت نہیں آتی تھی، مگر وقت نے مجھے امی کی اس سختی کے بارے میں سمجھا دیا تھا۔ اس وقت تو اپنی ماں بے حد ظالم معلوم ہوتی تھی، مگر ہم یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ ہمیں دنیا کے ظلم سے بچا رہی ہیں اور ہمیں آنے والے وقت کی مشکلات اور سختیوں کے لیے تیار کر رہی ہیں۔ خیر، شادی کا دن آن پہنچا اور ہم سب گھر والے تیار ہو کر شادی میں جانے کے لیے نکل پڑے۔ شادی ہال میں پہنچے تو شادی ہال مہمانوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ ہم نے بیٹھنے کے لیے ایک ٹیبل کا انتخاب کیا۔ اسی اثنا میں وہ آنٹی امی کو دور سے آتی ہوئی نظر آئیں۔ وہ جب قریب آئیں تو امی نے ان سے سلام دعا کی، اور وہ بھی امی سے بہت اچھے سے ملی تھی۔ اتنا پیسہ ہونے کے باوجود ان میں غرور و تکبر کی کوئی جھلک نہ تھی۔ امی نے ان آنٹی سے میرا بھی تعارف کروایا تھا۔ انہوں نے مجھے اوپر سے نیچے تک بغور دیکھا اور مجھ سے بھی بہت پیار و محبت سے پیش آئیں۔ کچھ دیر تک وہ امی کے پاس بیٹھی ان سے باتیں کرتی رہیں اور کن اکھیوں سے میرا بھی جائزہ لیتی رہیں۔ میں ان کی نظروں سے نروس سی ہونے لگی، ادھر ادھر دیکھنے لگی تو وہ مسکرا کر امی سے دوبارہ باتوں میں مصروف ہو گئیں۔ تقریب اپنے اختتام کو پہنچی تو ہم لوگ بھی میزبان سے رخصت لے کر گھر روانہ ہو گئے۔ چند دن گزرے تو تایا ابو ہمارے گھر تشریف لے آئے۔ تایا ابو میرے ابو کے بڑے بھائی تھے، اور ان کا گھر ہمارے گھر سے کچھ فاصلے پر ہی تھا۔ جب ہی ان کا آنا جانا ہمارے گھر میں لگا رہتا تھا، اور ہم لوگ بھی ان کے گھر آتے جاتے رہتے تھے۔ جس وقت تایا ابو ہمارے گھر آئے اس وقت میں اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی۔ وہ آج بطور خاص ابو سے ملنے گھر آئے تھے۔ جب انہوں نے ابو سے اپنے آنے کا اصل مقصد اور مدعا بیان کیا تو ابو سوچ میں پڑ گئے۔ ابو کے انہیں رشتہ داروں نے تایا ابو سے اپنے بیٹے کے لیے میرے رشتے کے متعلق بات کی تھی، اور رشتہ لے کر تایا ابو کو ہمارے گھر بھجوایا تھا۔ امی تو اس رشتے کا سن کر بے حد خوش ہوئیں، مگر ابو گہری سوچ میں غرق ہو گئے۔ ایسا نہیں تھا کہ اس رشتے کے آنے سے ابو خوش نہیں تھے، بلکہ بے حد خوش تھے، مگر ہم لوگ ایک مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور وہ لوگ اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ پیسے کا یہ فرق ہمارے بیچ میں حائل ہو رہا تھا۔ ابو کو سوچوں میں گھرا دیکھ کر تایا ابو نے میرے ابو کو مشورہ دیا کہ وہ یہ رشتہ ہاتھ سے نہ جانے دیں، کیونکہ ایسے رشتے روز روز نہیں ملا کرتے۔ تایا ابو نے ان کے گھرانے کی بھی بہت تعریف کی، کیونکہ ان کے شوہر سے تایا ابو کی بے حد اچھی دعا سلام تھی، اور تایا ابو ان لوگوں کو زیادہ قریب سے جانتے تھے۔ تایا ابو کے کہنے پر ابو نے اس رشتے کے لیے حامی بھر لی اور ان لوگوں کو اپنے گھر کھانے پر مدعو کر لیا۔ جب امی نے مجھ سے اس رشتے کے متعلق پوچھا تو میں نے سب کچھ اپنے ماں باپ کی مرضی پر چھوڑ دیا، کیونکہ ماں باپ کی مرضی اور خوشی میں ہی دنیا اور آخرت دونوں کا سکون ہے۔ تو میں بھی اپنے والدین کے فیصلے پر راضی تھی۔ کچھ دن بعد وہ لوگ ہمارے گھر تشریف لے آئے اور ساتھ میں مٹھائی کے ٹوکرے بھی لائے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ آج ہی بات پکی کر کے جائیں گے، اور ایسا ہوا بھی۔
کیونکہ ان لوگوں نے امی ابو پر بہت زور دیا کہ وہ آج ہی یہ رشتہ پکا کرنا چاہتے ہیں، اور میرے امی ابو بھی ان کی مرضی میں خاموش ہو گئے، اور یوں وہ لوگ اسی ہی دن میرے ہاتھ میں پیسے رکھ کر یہ رشتہ پکا کر کے چلے گئے۔ ان لوگوں نے جلد شادی کرنے پر بھی زور دیا تھا اور کہا تھا کہ وہ اپنے گھر میں رونق کرنے کے لیے مزید انتظار نہیں کر سکتے۔ میرے لیے ان لوگوں کا اتنا پیار و محبت دیکھ کر میرے ابو بھی سکون سے ہو گئے تھے اور یہاں رشتہ کرنے پر خوش اور مطمئن بھی نظر آ رہے تھے۔ جلد ہی میری شادی کی تاریخ بھی رکھ دی گئی تھی اور گھر میں شادی کی تیاریاں شروع کی جا چکی تھیں۔ اب دن رات ہمارے بازاروں کے چکر پہ چکر لگ رہے تھے۔ ابو کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ مجھے سب کچھ دے دیں۔ امی ابو میرے لیے ہر چیز اچھے سے اچھی چن کر لا رہے تھے۔ وہ اپنی حیثیت اور استطاعت سے بڑھ کر میرے لیے جہیز کی تیاری کر رہے تھے۔ میں بھی اپنی شادی سے بے حد خوش تھی۔ میرے ہونے والے شوہر میرے آئیڈیل ثابت ہو رہے تھے۔ ان سے میری بس سرسری سی 1-2 بار ہی ملاقات ہوئی تھی اور اب اتنے اچھے اور باوقار انسان سے میری شادی ہونے جا رہی تھی تو میں اپنی قسمت پر نازاں تھی۔ چند دن بعد میری شادی ہو گئی اور میں شادی کر کے پیا دیس سدھار گئی۔ سسرال میں سب لوگوں نے ہی میرا شاندار استقبال کیا۔ مجھ پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں اور میرے رہنے کے لیے ایک بہترین کمرہ سجایا گیا۔ میں اتنا اچھا سسرال اور شوہر ملنے پر بے حد خوش تھی۔ میری ساتھی کزنز اور دوستیں میری قسمت پر رشک کر رہی تھی اور میں خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ سسرال میں شروع کے دن تو بے حد اچھے گزرے۔ سبھی مجھے پلکوں پر بٹھا کر رکھے ہوئے تھے۔ ساس میرے سامنے کھانا لا کر رکھ رہی تھی تو نندے میرے ارد گرد پھر رہی تھی۔ شوہر بھی میرے ناز نخرے اٹھاتے نہیں تھک رہے تھے۔ شادی کے چند دن تو جیسے کسی خواب کی مانند گزر گئے۔ سبھی لوگ بے انتہا پیار سے پیش آ رہے تھے۔ میرے امی ابو بھی مجھے اپنے گھر میں خوش اور مطمئن دیکھ کر خوش تھے اور میری طرف سے بے فکر ہو گئے تھے، کیونکہ میری شادی کے بعد امی ابو کئی بار میرے گھر آ چکے تھے اور سب کو ہی میرے آگے پیچھے پھرتے اور ناز نخرے اٹھاتے دیکھ رہے تھے، تو وہ بھی میری طرف سے مطمئن سے ہو گئے۔ سسر بھی مجھ سے بے حد شفقت سے پیش آتے تھے۔ ایک بات جو میں نے اتنے دنوں میں سسرال میں رہ کر نوٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ ساس اور سسر میں بے حد پیار تھا۔ عمر کے اس حصے میں آ کر بھی ساس نے آج تک سسر کے بغیر کھانا تک نہیں کھایا تھا۔ جب تک میرے سسر گھر پر نہیں آ جاتے وہ کھانے کو ہاتھ بھی نہیں لگاتی تھی۔ 1-2 بار جب ہم کھانا کھا رہے تھے اور سسر گھر پر موجود نہیں تھے تو میں نے ساس کو کھانے پر زور بھی دیا تھا، مگر انہوں نے انتہائی محبت سے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ انہوں نے آج تک سسر کے بغیر کھانے کو ہاتھ بھی نہیں لگایا ہے، اور یہی حال میرے سسر کا بھی تھا۔ جب تک ساس دسترخوان پر نہیں آ جاتی وہ کھانا شروع ہی نہیں کرتے تھے۔ دونوں میں اس قدر پیار و محبت دے کر مجھے حیرت ہوتی تھی کہ عمر کے اس حصے میں آ کر بھی دونوں کے درمیان محبت قائم تھی۔ میرے ساس سسر دونوں فجر کی نماز کے لیے بیدار ہو جایا کرتے تھے۔ نماز سے فارغ ہو کر دونوں گھر کے باہر بنے لان میں چہل قدمی کرتے تھے اور ساتھ ہی ساس چائے چولہے پر چڑھا دیا کرتی تھی۔ دونوں صبح کا ناشتہ بھی ساتھ کر کے فارغ ہو جایا کرتے تھے۔ اس کے بعد ہم لوگ اٹھتے تھے اور ناشتہ کرتے تھے۔ پورا ناشتہ ساس ہی بنا کر رکھ دیا کرتی تھی۔ میری ساس نے آج تک مجھ سے گھر کا کوئی بھی کام کرنے پر زور نہیں دیا تھا، بلکہ میرے آنے سے پہلے ہی وہ کئی کام کر کے فارغ بھی ہو جایا کرتی تھی۔ مجھے سسرال میں ہر طرح کا آرام و سکون نصیب تھا۔ ساس بہو کی روایتی لڑائیاں بھی ہمارے گھر میں نہیں تھی، بلکہ ساس سسر تو میرے شوہر کو تاکید کرتے رہتے کہ وہ میری ضرورت کا خیال رکھا کریں اور گھر آنے سے پہلے مجھ سے لازمی پوچھا کریں کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، تاکہ وہ لیتے آئیں، کیونکہ سسر کا بھی سالوں سے یہی معمول تھا کہ وہ گھر آنے سے پہلے ساس سے لازمی پوچھا کرتے تھے کہ انہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ پھر ساس انہیں جو چیز بھی لانے کا بولتی وہ لازمی لے کر آتے تھے۔ میرے سسر کی یہ ساری عادتیں دیکھ کر ان کے بیٹے بھی ان کے ہی نقش قدم پر چل رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ہمارا گھر امن و سکون کا گہوارہ بنا ہوا تھا۔ گھر میں سب لوگ ہی پیار محبت سے رہتے تھے، جب ہی گھر میں برکت بھی تھی اور کسی چیز کی تنگی بھی نہیں تھی۔ ساس مجھے اپنی بیٹیوں کے برابر ہی پیار و محبت دیتی تھی۔ ان کی محبت اور شفقت دیکھ کر کوئی بھی نہیں پہچان سکتا تھا کہ ان میں سے کون بیٹی ہے اور کون بہو ہے۔ جب ہی میں نے بھی اس گھر کو دل سے اپنا گھر قبول کر لیا تھا اور میں بھی سب کے ساتھ بہت اخلاق سے رہ رہی تھی۔ میری ساس کئی دن سے سسر سے فرمائش کر رہی تھی کہ انہیں عمرے کی ادائیگی کے لیے جانا ہے اور رب کے حضور حاضر ہونا ہے، تو میرے سسر
उनकी ये फरमाइश कैसे टाल सकते थे। उन्होंने सास को उम्र पर ले जाने की हामी भर ली और वीजा और पासपोर्ट तैयार करवाने लगे। एक दिन खुशी खुशी घर आए और सबको बताया कि वो और मेरी सास अगले हफ्ते उम्रे की अदायगी के लिए खाना काबा जा रहे हैं। ये सुनकर घर में मौजूद सभी लोग बहुत खुश हुए और उन्हें मुबारकबाद देने लगे। मेरे सास ससुर की उम्रे पर जाने की तैयारी शुरू हो गई। घर में सभी लोग बेहद खुश थे। सास पहली बार उम्रा करने जा रही थी। वो आज तक अपनी जिम्मेदारियों की वजह से ना जा सकी थी। अब घर में मेरी मौजूदगी की वजह से बेफिक्र होकर जा रही थी। उनका ये कहना भी सही था कि वो अपनी दोनों जवान बेटियों को किसी के भरोसे छोड़कर नहीं जा सकती थी। जब भी आज तक वो उस हसरत को दिल में ही लिए बैठी थी कि कभी तो वो रब के हुजूर हाजिरी देंगी, और अब उनकी ये हसरत और ख्वाहिश पूरी होने वाली थी। जब भी वो बेइंतहा खुश थी। वो तकरीबन रोज ही बाजार जा रही थी और अपने पहनने के लिए आरामदेह कपड़े ला रही थी। इस बात के पीछे उनकी दो वजूहात थी कि एक तो वो गर्मियों में उम्रे की अदायगी के लिए जा रही थी और दूसरा रब के घर जाते हुए वो नए कपड़े पहन कर जाना चाहती थी। मैंने उससे पहले भी उनके मुंह से ये बात सुनी थी कि हम लोग नए कपड़े किसी के घर जाने या मेहमानों के आने पर पहनते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें नए और साफ सुथरे कपड़े पहनकर नमाज की अदायगी करनी चाहिए। हमें अल्लाह से मिलने के लिए भी एहतमाम करना चाहिए। जब भी वो पूरे एहतमाम के साथ वहां जाने की तैयारियां कर रही थी, मैं भी उनके साथ उनकी तैयारियों में बढ़ चढ़कर शरीक हो रही थी। आखिरकार मेरे सास ससुर की उम्रे पर जाने का दिन आन पहुंचा। हम सब लोग ही उन्हें छोड़ने एयरपोर्ट गए थे। सास ने जाते हुए सबसे प्यार किया था और मुझे प्यार से गले भी लगाया था, तो ससुर ने शफकत से मेरे सर पर हाथ फेरा था। सास जाते हुए मुझे घर का ख्याल अच्छी तरह रखने की ताकीद करने लगी और अपनी दोनों बेटियों की भी जिम्मेदारी मुझे सौंप दी। मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि मैं उनकी बेटियों का और घर का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। मेरी इस बात पर वो मुतमईन हो गई। जब तक वो लोग नहीं चले गए हम लोग काफी देर तक वहाँ मौजूद रहे। फिर उनके जाने के बाद हम लोग घर आ गए। घर आते साथ ही कई काम मेरे मुंतजिर थे। अब घर संभालना मेरी ही जिम्मेदारी थी। सास तो सारी जिम्मेदारी मुझे सौंप कर सुकून से उम्रे की अदायगी के लिए रवाना हो गई थी, मगर मेरे लिए ये एक मुश्किल मरहला होने वाला था। मगर उसमें भी मेरी दोनों नंदों ने मेरी बहुत मदद की। हम लोग बिल्कुल बहनों और दोस्तों की तरह रहते थे। जब भी सारा काम मिनटों में हो गया था। चंद घंटे बाद ससुर का फोन आया और उन्होंने हमें बताया कि वो लोग मदीना पहुंच गए हैं। ये सुनकर हम लोग बहुत खुश हुए और उन दोनों को अपना ख्याल रखने की ताकीद करके फोन बंद कर दिया। मेरे सास ससुर को उम्रे पर गए चौथा दिन होने को आ रहा था। वो लोग अभी तक मदीना में ही मौजूद थे और बेहद खुश थे। एक दो दिन बाद सुना कि वो लोग मक्का के लिए रवाना हो गए हैं। सब घर वालों ने उन दोनों के से अपने अपने लिए दुआ करने की भी दरख्वास्त की थी। अब सास ससुर को गए 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो गया था और वो लोग अब मक्का में मौजूद थे। एक दिन हम लोगों ने सुना कि वहाँ मेरी सास की तबीयत शदीद खराब हो गई है। सबने यही जाना कि गर्मी का मौसम था और गर्मी भी गजब की पड़ रही थी। जब भी मेरी सास की तबीयत खराब है ये सुनकर हम लोग परेशान हो गए और सास को अपना ख्याल रखने की ताकीद करने लगे। 1-2 दिन बाद उनकी तबीयत में बेहतरी आई तो हम लोग भी मुतमईन हो गए और एक बार फिर जिंदगी की गाड़ी चल पड़ी। वरना उनकी तबीयत का सुनकर घर में सभी लोग बेहद परेशान हो गए थे। रात को ससुर का फोन आया तो उन्होंने बताया कि वो लोग उम्रा अदा कर चुके हैं और अभी मजीद उम्रा अदा करने का उनका इरादा था। उस रात हमारी सास से भी बात हुई थी और काफी देर तक होती रही थी। वहाँ जाने की खुशी उनकी आवाज से झलक रही थी। अब उनकी तबीयत में बीमारी का शायबा तक नहीं था। उन्होंने हमें खुशी से बताया कि कल भी वो लोग दोबारा उम्रे की अदायगी के लिए जाएंगे और वहाँ सब के लिए दुआ करेंगे। वो मुझसे घर कर मुतल्लिक पूछने लगी तो मैंने उन्हें ये कहकर मुतमईन कर दिया कि घर में सब कुछ ठीक है, बस वो अपनी तबीयत का और सेहत का ख्याल रखें। अगले दिन ससुर का मेरे शौहर के पास फोन आया कि मेरी सास की तबीयत एक बार फिर बिगड़ गई है, मगर वो मुसलसल एक बार फिर उम्रे की अदायगी पर जोर दे रही हैं। मेरे शौहर ने उन्हें समझाया मगर वो नहीं मानी तो ससुर ने भी उनकी जिद के सामने हथियार डाल दिए और उन्हें अपने साथ लेकर एक बार फिर उम्रे की अदायगी के लिए चल पड़े। 4-5 घंटे ही गुजरे थे कि मेरे ससुर का दोबारा फोन आया कि सास उम्रे की अदायगी के दौरान बेहोश हो गई हैं। ये कहते हुए उनकी आवाज लरज रही थी। घर में हम सब लोग बेहद परेशान हो गए थे और उनकी सेहत के लिए दुआएं करने लगे। ससुर उन्हें लेकर अस्पताल चले गए थे, मगर कुछ देर बाद वहाँ के डॉक्टर्स ने जो खबर सुनाई उस खबर ने हमारे घर के दरो दीवार को हिला कर रख दिया। मेरी सास का
عمرے کی ادائیگی کے دوران ہی دل بند ہو گیا تھا۔ انہیں دل کا دورہ پڑا تھا اور اب وہ زندہ نہیں رہی تھی۔ وہ ہم سب کو چھوڑ کر اس دار فانی سے کوچ کر گئی تھی۔ یہ ایک دل دہلا دینے والی خبر تھی۔ ہم میں سے کسی کو بھی یہ امید نہیں تھی کہ ایسی خبر سننے کو ملے گی۔ یہ خبر سن کر ہمارے گھر پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ میرے شوہر اور میری دونوں نندیں غم سے نڈھال ہو گئیں۔ اب ان سب کو میں نے ہی سنبھالنا تھا۔ میرے شوہر نے اس وقت ہمت سے کام لیا اور ساس کی میت کو پاکستان واپس لانے کے لیے کوششیں کرنے لگے۔ ہم لوگ نہیں جانتے تھے کہ اس وقت سسر کس حالت میں ہیں۔ سب کو اس وقت اپنا غم ہی اہم معلوم ہو رہا تھا۔ خیر، جیسے تیسے کوشش کر کے میرے شوہر ساس کی میت کو واپس پاکستان لانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس میں 2-4 دن کا وقت لگ گیا۔ جس وقت ساس کی میت پاکستان آئی تو میں نے اپنے سسر کی طرف دیکھا۔ چند ہی دنوں میں وہ انتہائی بوڑھے دکھائی دینے لگے تھے۔ جب وہ پاکستان سے ساس کے ہمراہ عمرے کی ادائیگی کے لیے گئے تھے تو ان کے بال سرمئی مائل کالے تھے اور اب نہ صرف ان کے بال بلکہ ان کی داڑھی تک سفید ہو چکی تھی۔ ان کی کمر بھی جھکی ہوئی تھی۔ وہ بہت شکستہ حال اور مزہمل لگ رہے تھے۔ انہیں یوں دیکھ کر مجھے بے حد افسوس ہوا۔ سسر بہت خاموشی سے بیٹھے تھے۔ جب ساس کو دفنانے کی باری آئی تو سسر اپنی بات پر اڑ گئے کہ وہ ساس کی میت کو گھر کے پچھلے صحن میں ہی دفنائیں گے۔ میرے شوہر اور میری نندوں نے سسر کو بہت سمجھانے کی کوشش کی مگر میرے سسر کسی صورت بھی راضی نہیں ہوئے۔ آخرکار ہمیں ہی ان کی ضد کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ سسر کا کہنا تھا کہ میری ساس بہت نیک روح ہیں جو کعبہ شریف میں جا کر فوت ہوئی ہیں، اس لیے وہ ان کی میت کو گھر میں ہی دفنائیں گے۔ جب میرے شوہر اور نندے انہیں سمجھا نہیں پائے تو چند رشتہ داروں نے بھی انہیں سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ کسی صورت راضی نہیں ہو دے رہے تھے۔ آخرکار گھر میں بنے پچھلے صحن میں ہی قبر کی کھدائی کا کام شروع کیا گیا۔ اب میرے سسر کے چہرے پر ایک اطمینان تھا، ورنہ جب سب ساس کو قبرستان میں دفنانے کی باتیں کر رہے تھے تو ان کے چہرے پر اداسی اور شکستگی صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ مگر جب قبر کی کھدائی کا کام شروع کیا گیا تو وہ مطمئن ہو گئے اور مزدوروں کے ساتھ ساتھ اپنے ہاتھوں سے قبر کی کھدائی کروانے لگے۔ جب ساس کی میت کو قبر میں اتارنے کی باری آئی تو میرے سسر میرے شوہر کے گلے لگ کر زاروں قطار رونے لگے۔ وہ اتنا روئے کہ ان کی داڑھی بھیگ گئی اور ان کی ہچکیاں بند گئیں۔ میرے شوہر نے انہیں بہت سہارا دیا اور ساس کی میت کو قبر میں اتار دیا گیا تھا۔ میری ساس کو دفنایا جا چکا تھا۔ سارے مہمان بھی ایک ایک کر کے جا چکے تھے۔ گھر میں بالکل سناٹا پھیل چکا تھا۔ اپنی امی کی میت کو دفنا کر میرے شوہر ٹوٹ سے گئے تھے، اسی لیے وہ اپنے کمرے میں تھوڑی دیر آرام کرنے کی غرض سے لیٹ گئے۔ اب رات ہو چکی تھی اور سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں آرام کر رہے تھے مگر میں جاگ رہی تھی اور کچن کے کام نپٹا رہی تھی۔ اسی اثنا میں میرے سسر ایک آدمی کو لے کر گھر میں داخل ہوئے اور گھر میں بنے پچھلے صحن کی طرف چل پڑے جہاں میری ساس کو دفنایا ہوا تھا۔ میں نے اپنے سسر کو آواز دے کر ان سے اس آدمی کے متعلق پوچھا تو انہوں نے یہ کہہ کر مجھے ٹال دیا کہ وہ اس آدمی کو کسی کام کی غرض سے لے کر گھر میں آئے ہیں۔ میں بھی اس وقت تک بہت تھک چکی تھی، اسی لیے اس آدمی پر زیادہ دھیان دیے بغیر ہی اپنے کمرے کی جانب چل پڑی۔ صبح جب سو کر اٹھی تو گھر میں خلاف معمول خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سب لوگ اٹھ چکے تھے مگر ابھی اپنے اپنے کمروں میں ہی تھے، تو میں بھی ناشتہ بنانے کی غرض سے کچن میں آ گئی۔ کچن کی کھڑکی سے پچھلے صحن کا منظر صاف دکھائی دیتا تھا۔ میں کچن میں آ کر کام کرنے لگی تو میری نظر سامنے موجود ساس کی قبر پر پڑی۔ وہاں مجھے کل کے مقابلے میں کچھ خلاف معمول دکھائی دیا مگر وہ خلاف معمول چیز کیا تھی اس کا مجھے اس وقت اندازہ نہیں ہو سکا۔ کام کی بہت زیادتی تھی اس لیے میں جلدی جلدی اپنے ہاتھ چلا کر سارے کام نپٹانے لگی۔ ساس کی موجودگی میں مجھ پر کام کا اس قدر بوجھ نہیں تھا مگر اب گھر کی ساری ذمہ داری ہی میرے کندھوں پر آ گئی تھی اور مجھے ان سب کا اندازہ نہیں تھا تو مجھے معمول سے زیادہ وقت لگا کرتا تھا۔ گھر کے سارے کاموں سے فارغ ہو کر میں پچھلے صحن میں صفائی کرنے کی غرض سے آ گئی اور ساس کی قبر کی طرف نگاہ گئی تو وہاں اب بٹن لگا ہوا تھا۔ کل تک وہاں وہ بٹن موجود نہیں تھا مگر اب بٹن کی موجودگی عجیب سی لگ رہی تھی۔ میں نے اس وقت زیادہ دھیان نہیں دیا اور اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ ایک دم کام کرتے کرتے میرے ذہن میں جھماکا ہوا کہ سسر کل ایک آدمی کو لے کر گھر میں داخل ہوئے تھے اور گھر کے پچھلے صحن کی طرف گئے تھے۔ شاید انہوں نے اس آدمی سے ہی یہ بٹن لگوایا ہو۔ یہ سوچ کر میں ساس کی قبر کے پاس آ گئی اور غور سے دیکھنے لگی۔ کل کے مقابلے میں وہ قبر کافی مختلف لگ رہی تھی۔ میں نے اس بٹن کو دبانا چاہا مگر نہ دبا سکی اور سوچ میں پڑ گئی مگر وہاں بٹن کی موجودگی مجھے بہت حیران کر رہی تھی۔ پورا دن اسی سوچ میں گزر گیا کہ مجھے وہ بٹن دبانا چاہیے یا نہیں۔ اپنے شوہر سے بھی میں اس بات کا تذکرہ نہ کر سکی کیونکہ کل رات سے ان کی طبیعت بے حد خراب تھی۔ اپنی امی کی
موت کی وجہ سے ان کو تیز بخار چڑھ چکا تھا اور اب وہ کمرے میں آرام کر رہے تھے۔ پورا دن اسی کشمکش میں گزرا کہ مجھے وہ بٹن دبانا چاہیے یا نہیں، مگر میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکی۔ اب رات ہو چکی تھی، سب لوگ ہی اپنے اپنے کمروں میں موجود تھے، سب لوگ ہی اس وقت صدمے کی کیفیت میں تھے تو اپنی تنہائی کو ترجیح دے رہے تھے۔ میں بھی سونے کے لیے اپنے کمرے میں آ گئی، مگر تجسس کی وجہ سے مجھے نیند بھی نہیں آ رہی تھی اور ذہن پر مسلسل ایک ہی سوچ سوار تھی کہ کس طرح جا کر میں وہ بٹن دبا دوں۔ آخرکار جب مجھ سے رہا نہیں گیا تو میں کمرے سے نکل کر گھر میں بنے پچھلے صحن کی جانب چل پڑی۔ میں وہاں پہنچ کر ساس کی قبر کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ میرے قدم ہولے ہولے لرز رہے تھے، مگر میں نے خود پر قابو کیا اور دل پر پتھر رکھتے ہوئے وہ بٹن دبا دیا۔ بٹن دباتے ہی مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی اور میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ جو میری آنکھیں اس وقت دیکھ رہی تھی، مجھے اس پر یقین نہیں آیا تھا۔ قریب تھا کہ میں بے ہوش ہو کر وہیں گر جاتی، مگر میں نے اپنے حواس کو قابو میں رکھا اور آنکھوں دیکھے پر یقین کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی، مگر میرے قدم جیسے زمین نے بالکل ہی جکڑ لیے تھے۔ میرے لیے ایک قدم اٹھانا بھی دشوار محسوس ہونے لگا تھا۔ میرا دماغ یہ سب دیکھ کر سون ہونے لگا تھا۔ میں وہاں بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں آئی اور شوہر کو اٹھایا۔ میرے شوہر مجھے اس طرح بدحواس دیکھ کر پریشان ہو گئے، مگر میرے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکل رہا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑا اور انہیں لے کر پچھلے صحن کی جانب آئی۔ میرے شوہر بھی سامنے کا منظر دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ ان کے منہ سے بھی ایک لفظ نہیں نکل رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے وہ بٹن دبایا تھا، ساس کی قبر پر رکھی سلیں خود کار طریقے سے ہٹ گئی تھی۔ دراصل میرے سسر کل جس آدمی کو گھر لائے تھے، انہوں نے ہی اس سے یہ کام کروایا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو پوری کہانی سنائی، وہ بھی مبتلائے حیرت بس خاموشی سے کھڑے تھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر دوبارہ وہ بٹن دبایا تو میری ساس کی قبر دوبارہ بند ہو گئی۔ میرے شوہر سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ میرے شوہر نے اسی وقت جا کر میرے سسر کو جگایا اور ان سے میری ساس کی قبر کے متعلق پوچھا۔ میرے سسر پہلے تو گڑبڑا گئے اور پھر زاروں قطار رونے لگے۔ وہ صرف اور صرف روئے ہی جا رہے تھے، مگر کچھ بھی بول نہیں پا رہے تھے۔ کافی دیر رونے کے بعد جب ان کا دل ہلکا ہوا تو انہوں نے بولنا شروع کیا کہ وہ زندگی کے اس حصے میں تنہا نہیں رہنا چاہتے، اسی لیے انہوں نے ساس کی قبر میں یہ سسٹم لگوایا ہے تاکہ وہ جب بھی اکیلا پن اور تنہائی محسوس کریں تو میری ساس سے جا کر باتیں کر لیا کریں۔ میرے شوہر سسر کی غیر ہوتی حالت کو دیکھ کر خاموش ہو گئے اور اگلی صبح اٹھتے ہی انہوں نے سب سے پہلا یہ کام کیا کہ ساس کی میت کو گھر کے پچھلے صحن سے نکلوا کر قبرستان میں دفنا دیا۔ میرے سسر نے اس بات پر گھر میں بہت شور مچایا اور پورا گھر سر پر اٹھا لیا، مگر میرے شوہر نے ان کی کوئی بات نہیں سنی اور ساس کو قبرستان میں دفنا دیا۔ ساس کی میت کو دفنا کر میرے شوہر فارغ ہو کر گھر آئے تو میرے سسر کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ سسر کہیں بھی جانے کے بعد راضی نہیں تھے، مگر میرے شوہر ضد کر کے انہیں اپنے ساتھ لے گئے۔ وہ انہیں گھر سے لے کر سیدھا ذہنی امراض کے اسپتال پہنچے اور وہاں پہنچ کر انہوں نے میرے سسر کو ذہنی امراض کے ماہر کے پاس لے گئے اور انہیں پوری بات بتائی۔ ساس کے انتقال سے لے کر قبر کھلنے تک کا سارا واقعہ انہوں نے ڈاکٹر کی گوش گزار کیا۔ ڈاکٹر نے پوری بات بہت توجہ سے سنی اور میرے سسر کا چیک اپ کرنے لگے۔ ڈاکٹر نے سسر سے چند سوالات کیے اور میرے شوہر کو اکیلے میں بلا کر کہنے لگے کہ میرے سسر کے دماغ پر میری ساس کی موت کا شدید اثر ہوا ہے۔ انہوں نے میری ساس کو اپنے سامنے ہی دم توڑتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس بات نے ان کے دماغ پر گہرا اثر مرتب کیا تھا۔ جب ہی میرے سسر کا دماغ میری ساس کی موت کو قبول کرنے سے قاصر ہو رہا تھا، ڈاکٹر نے میرے سسر کا بہت خیال رکھنے کی تاکید کی اور ساتھ میں ہی چند دوائیاں بھی ان کے لیے لکھ دیں۔ میرے شوہر جب سسر کو لے کر آئے تو انہوں نے ساری بات ہمیں بتائی اور ان کا خیال رکھنے کی سختی سے تاکید کی اور ساتھ یہ بھی کہا کہ میری ساس کا کوئی بھی ذکر وہ ان کے سامنے نہ کریں، ورنہ ان کا دماغ اس ایک جگہ ہی اٹکا رہے گا۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے سسر کا بہت خیال رکھا۔ آہستہ آہستہ آخرکار میرے سسر ٹھیک ہو گئے۔ اب وہ ہر روز ساس کی قبر پر جا کر فاتحہ خوانی کرتے ہیں۔